بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 734، حضرت حکیم ابن حزام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قصاص لینے سے یستقاد، قصاص قود، قصاص کو کہتے ہیں نا، قصاص لینے سے منع کیا، اور شعر و شاعری سے اور حدود قائم کرنے سے۔ چلیں 736 وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن هاتین الشجرتین۔ حضرت معاویہ ابن قرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کے کھانے سے منع کیا، یعنی لہسن اور پیاز، اور آپ نے فرمایا جو یہ کھائے ہماری مسجد کے قریب نہ جائے، اور فرمایا اگر تم نے کھانا ہے فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا، تو پکا کے اس کی بدبو کو ختم کر دو، پکانے سے بو ختم ہو جاتی ہے نا، اسمیل ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ چلیں وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کی پوری زمین مسجد ہے سوائے قبرستان اور حمام، جہاں انسان نہاتا ہے، کیونکہ گندگی کی جگہ ہوتی ہیں وہ یہاں نہیں نماز پڑھے۔ قبرستان میں اس لیے کہ شرک پھیلنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے قبر کے سامنے سجدہ ہوگا نا۔ چلیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يصلى في 7 مواطن في المزبلة والمجزرة۔ مزبلہ کا مطلب گوبر کی جگہ، جہاں گوبر نہیں پڑے ہوئے ہوتے، وہاں نبی نے نماز سے منع کیا۔ والمجزرہ، نہر کی جگہ، اونٹوں کے نہر جیسے مذبح خانے ہوتے ہیں نا، کیونکہ خون ہوتا ہے، وہاں منع کیا۔ اور قبرستان میں وقارعۃ الطریق، اضافۃ الصفۃ، اضافۃ الموصوف الی الصفہ، الطریق القارعہ، اضافۃ الصفۃ الی الموصوف، قرع یقرع کا معنی ہوتا ہے روندنا، کھٹکھٹانا۔ ما ہمتی الا مقارعۃ العدا خلق الزمان وہمتی لم تخلقی، شاعر نے کہا ہے کہ میری بچپن سے عادت ہے لوگوں دشمنوں کے دروازے کھٹکھٹانا۔ تو متنبی کہتا ہے میں جب بھی جاتا ہوں مجھے مزہ کس کام میں آتا ہے، کوئی بھی دشمن ہو اس کا دروازہ جا کے نوک کرتا ہوں، ٹھک ٹھک ٹھک، بڑی بات ہے یار۔ کہہ رہے ہیں زمانہ پرانا ہو گیا مگر میری ہمت پرانی نہیں، ابھی بھی میرا یہی کام ہے، جا کے دشمن کو دروازہ، ہیلو کون ہے بھائی، آپ کا دشمن آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، آپ کا دشمن آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ چلیں چپ۔ تو بھائی قاریات طریقے میں راستے میں نماز پڑھنا، راستے میں نماز اس لیے کہ لوگ آگے سے گزریں گے، نمبر 2 لوگوں کی ٹینشن ہوگی۔ تو یہ جو راستوں میں مسجدیں بنا دیتے ہیں نا اللیگل، یہ تو اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ 2 رکعت راستے میں پڑھنا ممنوع ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو پوری مسجد بنانا کہاں سے جائز ہوگا، سمجھتے ہو؟ اور جب کوئی روکے نا ایسے لوگوں کو، کہہ رہے مسجد سے روک رہے ہو یار، تو اللہ کے گھر سے روک رہے ہو، حکومت مسجد گرا رہی ہے، تو آپ نہیں دیکھ رہے آپ نے مسجد بنائی کہاں ہے، تو گرانے کا سبب آپ ہو۔ نہیں ویسے ہی خالی نہیں ہوتی، وہ بھی جگہ ہوتی ہے۔ چلیں راستے کے لوازمات میں سے ہی ہے وہ بھی۔ چلیں ماتن ابل یعنی اونٹوں کی جگہ جہاں اونٹ رہتے ہیں وہاں بھی نماز سے منع کیا، اور بیت اللہ کی چھت پہ نماز ادا ہو جاتی ہے، ادب کی وجہ سے منع کیا ہے۔ چلیں نبی نے فرمایا بکریوں کے رہنے کی جگہ پہ نماز پڑھ لو، اونٹوں کے رہنے کی جگہ پہ نہیں۔ اس کی وجہ 2 وجہ بیان کی گئیں، یا تو اس لیے کہ اونٹ کی طبیعت میں نا شرارت زیادہ ہے، تو نماز میں طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی، بکریوں میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن زیادہ بات قرین قیاسی ہے کہ اونٹ کی جو جگہ ہے وہ زیادہ گندی ہوتی ہے بنسبت بکریوں کے، لیکن یہ ساری ممانعات نہی تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ اگر کوئی جگہ کو صاف کر کے نماز پڑھ لے تو نماز بہرحال ہو جائے گی اس کی۔ زائرات القبور والسرج، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کو پر لعنت کی ہے جو قبرستان جاتی ہیں، اور قبرستان میں مسجد بنانے والوں پر لعنت، اور قبروں پہ چراغ رکھنے والوں پر لعنت، چراغ رکھتے ہیں نا قبرستان میں، اس پہ بھی لعنت کی گئی ہے۔ عورتوں کے مسجد میں جانے کی ممانعت تھی، لیکن جمہور کے نزدیک یہ ممانعت منسوخ ہے۔ اصل یہی ہے کہ جیسے مردوں کو منع کیا گیا تھا عورتوں کو بھی منع کیا گیا تھا، اور عورتوں کی ممانعت زیادہ تھی کیونکہ وہاں جا کے وہ رونا دھونا، کچھ زینت اور یہ سب چیزیں بھی، خواتین کو تو جنازے میں بھی جاتی ہیں نا، کسی کی میت میں پوری تیار ہو کے جاتی ہیں آج کل، حقیقت ہے،
اور اب آپ دیکھیے گا کچھ وقت کے بعد جنازے میں شرکت باقاعدہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے جائیں گی. کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیں جہاں بھی مجمع ہوگا خواتین تو اب وہ جنازہ ہے اور اس میں بیوٹی پارلر سے ابھی جان ہی نہیں ہے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر, لیکن کچھ وقت کے بعد بائکوں پہ پہنچیں گی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے. جنازہ کو افسوس ہوگا میں مرا کیوں یار, جنازے کو افسوس ہوگا میں مرا کیوں, اتنا اچھا ماحول ہے دنیا کا, میں ابھی سے دنیا میں چلا گیا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں انڈیا کا کوئی اداکار کا انا للہ مر گیا, یعنی وہ تو ایک اداکارہ 4 لاکھ کا میک اپ کر کے اس کے جنازے میں پہنچی ہے. سبحان اللہ. اچھا, میت نے وصیت کی ہوگی میرے جنازے میں جتنی بھی لیڈیز آئیں گی وہ تیار ہو کے ہیں. جی جبریل علیہ ایک یہود کے ایک حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو, یہود کے ایک بہت بڑے عالم نے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے, بتائیے سب سے اچھا ٹکڑا زمین میں کون سا ہے؟ نبی خاموش ہوئے. فرمایا یہاں تک کہ جبریل آئے. جبریل نے پوچھا تو آپ نے جبریل سے پوچھا تو جبریل نے کہا کہ پوچھنے والے سے زیادہ وہ نہیں جانتا جس سے پوچھا جا رہا ہے, میں اپنے رب سے پوچھوں گا. پھر جبریل نے رب سے پوچھا, پھر آئے تو پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے اتنا قریب گیا کہ اس سے زیادہ میں قریب نہیں گیا تھا, اور میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے. پھر اللہ نے فرمایا شر البقاع اسواقها, زمین میں سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں اور سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں. چلیں. الفصل الثالث عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي الا لخير يتعلمه او يعلمه فهو بمنزله المجاهد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اس مسجد میں آئے گا خیر کی نیت کے ساتھ سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے, دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے گا تو ایسے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا, اور جو اس کے علاوہ آئے گا تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی دوسرے کے سامان پہ نظر رکھ رہا ہو. نہ اپنے پاس سامان ہے, نہ تجارت کا کوئی ذریعہ ہے, کچھ بھی نہیں. جو لالچ ہوتی ہے نا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے حسرت کے. تو یہ اس میں ترغیب ہے کہ آپ جب مسجد میں آؤ تو سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے. ٹائم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا, تو اگر وہاں بھی کوئی سیکھنے کی نیت سے نہیں جا رہا اور سیکھ کے آگے سکھانے کی نیت سے نہیں جا رہا تو وہ کتنی حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا. اور یہی ہوا کہ جن صحابہ نے نبی سے سیکھا ہے بعد میں دوسرے ان کو دیکھ کے کیسا حسرت کرتے ہوں گے نا کہ انہوں نے نبی کی صحبت میں زیادہ وقت گزارا, آج ان کی کتنی عزت قدر ہے. چلیں. آپ نے کہا تو حدیث دیکھا ہوں گا, یہ اس کا جواب بھی ہے فهو حظ من المسجد لشيء فهو. وہ تو حدیث کی سند وہ آگے حدیث آ رہی ہے. ہاں بتائیں جلدی. کل میں نے آپ کے ذمے ایک حدیث لگائی تھی جس کی میں نے تحقیق لگائی تھی, لیکن اسی موضوع سے متعلق آگے صحیح حدیث آ رہی ہے, لیکن اس میں وہ الفاظ نہیں ہیں عالم الغیب والے. حدیث تو صحیح ہے لیکن یہ الفاظ صحیح ہیں, یہ بھی صحیح سند سے ثابت. ہاں چلو پھر صحیح ہے, چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شکریہ. بس وہ علم غیب کلی مراد نہیں ہے نا اس سے. جی جب اختصام اعلیٰ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو یعنی انکشاف تعمی لے لیا, یعنی علم اس وقت دائمی علم نہیں تھا, اس دائمی علم نہیں مراد ہے, وقتی مراد ہے, جزئی. جی 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 چلیں, شکریہ, اپنا خیال رکھیے. W11 میں بیٹھ کے ایسی تحقیق ہو رہی ہے, آپ خود سوچو اگر یہ لینڈ کروزر میں ہوتے تو کیا کر لیتے. اچھا چلیں. اچھا جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد میں ان کی باتیں دنیا کی ہوا کریں گی, لہذا ان کے ساتھ نہ بیٹھو, اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا جائز ہے. اگر یہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ باتیں کرنے ہی کے لیے مسجد میں جانا, گپے مارنے کے لیے, ہاں جیسے بیٹھکیں لگتی ہیں نا ہوٹلوں میں, ایسے ہی مسجد کو اس طرح کی جگہ بنا لینا, یہ ناجائز ہے. اس قسم کی حدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے. باقی اگر آپ اپنے نماز کے لیے گئے, کوئی اچھے کام کے لیے گئے, وہاں بیٹھ کے ضمناً دنیاوی بات بھی ہو گئی تو وہ ناجائز نہیں ہے, بشرطے کہ مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے ہو. ٹھیک ہے نا, وہاں گئے بات کر لیا آپ نے, کیا حال ہے بھائی, کیسی طبیعت چل رہی ہے, کاروبار واروبار سیٹ چل رہا ہے, تو یہ ضمناً ہو رہا ہے نا ایک کام, یہ جائز ہے بشرطے کہ
تمیز اور ادب سے ہو. لیکن اسی کام کے لیے جیسے آج کل مسجدوں میں کرسیوں کا رواج آ گیا نا, تو ان کرسیوں کا نقصان یہ ہوگا کہ میزوں کا رواج بھی آئے گا, اور آگے اب میزیں بھی آ گئی ہیں کرسیوں کے ساتھ, اور پھر آپ دیکھیں لوگ مسجد کو بیٹھک بنا لیں گے, چائے قہوے چلیں گے وہاں اور گپیں لگیں گی, یہ ہو جائیں گے. اور ایک اب وائی فائی کا بھی لگا دینا چاہیے, لوگ وہاں بیٹھ کے ڈرامے بھی دیکھیں. اور تو ہاں وہ صحیح ہے, چلیں. وعن سعد بن يزيد رضي الله عنه قال كنت نائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئت بهما فقال ممن أنتما أو من أين أنتما. حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں میں مسجد میں سو رہا تھا تو مجھے ایک شخص نے کنکر مار کے اٹھایا, میں نے دیکھا وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں. حضرت عمر نے فرمایا جاؤ ان دو بندوں کو پکڑ کے لے کر آؤ. میں ان دونوں بندوں کو لے کر آیا. حضرت عمر نے ان دونوں سے پوچھا کہاں سے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف سے آئے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے میں تمہیں تعزیر لگاتا, کوڑے لگاتا. تم لوگ اپنی نمازوں کو تم لوگ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی کر رہے ہو. تو مسجد میں چیخ چلا کے بات کرنا اونچی آواز سے, یہ سب مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے مسجد میں سونا بھی جائز ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ حضرت عمر نے ان کو اٹھایا اور مسجد نبی میں آرام کر رہے تھے وہ, تو ان کو نہیں کہا کہ میں تمہیں بھی کوڑے لگاتا, تم مسجد میں سو کیوں رہے ہو. تو مسجد میں سونا حضرت علی سے بھی ثابت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر میں کچھ ناراضی ہو گئی نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے کہاں ہیں, تو بتایا کہ وہ تو گھر سے باہر ہیں, کچھ جب کلش ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی پہنچے تو حضرت علی مسجد نبی میں سو رہے تھے. تو مٹی ان کے رخسار پہ لگی ہوئی تھی, تبھی نبی نے محبت سے فرمایا ابا تراب, قم ابا تراب, ابو تراب کھڑے, یہ مٹی والے کھڑے ہو. تو اس وقت سے حضرت علی نے اپنا نام کیا رکھ لیا؟ ابو تراب, کنیت رکھ لی ابو تراب. تو یہ بھی جائز ہے. وہاں بھی نبی نے فرمایا مسجد میں سو رہے ہو. ہمارے یہاں دیکھو کیا ہوتا ہے, ٹھڈے مار مار کے. لیکن یہ بھی ہے کہ مسجد کو سونے کی جگہ بنا لینا بہرحال ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں. گرین بس میں لاہور میں ایک بندہ اس گرین بس میں چڑھا, سارا دن اتر ہی نہیں رہا. وہ 50 روپے دے کے نا وہ گھوم رہا ہے. اس کا انٹرویو آیا, اس نے کہا گھر میں گرمی ہو رہی ہے یہاں اے سی کا 50 روپے میں اگر میں سارا دن اے سی میں بیٹھتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک اسٹیشن پہ جا رہی ہے پھر واپس آ رہی ہے, اسی میں بیٹھا ہوا ہے وہ. چلو. وعن مالك قال بنى عمر رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال من كان يريد أن يلغت أن ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے کنارے پر ایک کشادہ جگہ بنائی جس کو بطیحہ کہا جاتا تھا. کشادگی کی وجہ سے اس کو بطیحہ کہا گیا, کیونکہ چھوٹے چھوٹے کنکر والی جگہ ہوتی تھی. پہلے پانی ہوتا تھا, کنکر ہوتے تھے, بڑی جگہ ہوتی تھی. تو یہ پانی وانی نہیں تھا, بس ویسی کشادہ جگہ تھی. اور آپ نے فرمایا جس کو چاہیے کہ وہ لغت کرے, یعنی کوئی بھی گپ شپ لگانی ہو اس نے, یا شعر و شاعری کرنی ہو, یا اپنی آوازیں اونچی کرنی ہو, تو ادھر جا کے کرے. مسجد میں یہ کام نہ کرے. تو مسجد کے ساتھ میں حجرے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھ کے سب شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں, امام کے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں, وہاں امام کمیٹی کے خلاف وغیرہ وغیرہ. وہ اسی وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ جو غیبتیں کرنی ہیں ادھر بیٹھ کے کر لو. چلیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف بلغم تھوک دیکھا تو آپ پر یہ بات بہت ناگوار گزری, یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نظر آئے. پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کھرچ کے صاف کیا اور فرمایا تم میں جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے قبلے کے درمیان میں رب ہوتا ہے, لہذا کوئی بھی اپنے سامنے مت تھوکے, لیکن بائیں طرف یا اپنے قدم کے نیچے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے کنارے کو لیا اور اس میں تھوکا اور فرمایا پھر اس کو ایسے مل دیا. تو یعنی اگر تھوکنا ہے تو اپنی چادر کے پلو میں تھوک لے. یہ جو سامنے تھوکنا ہے یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اور تھوک کے نہ دفن کرنا یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے. چلیں. لیکن یہ بات جب ہے جب کچی جگہوں پہ لوگ نماز پڑھتے تھے, آپ یہ فرش پہ نہیں تھوکیں, آپ اس کو کہاں دفن کرو گے؟ سمجھتے ہو؟ کہہ رہے ہیں قبلے کی طرف تھوکنا کیسا ہے؟ اب آپ یہ بھی دیکھو, احناف کی مضبوط دلیل ہے نا کہ قبلے کی طرف پیشاب کرنا چاہے سامنے آڑ ہو یا نہ ہو بہرحال ناجائز ہے, کیونکہ تھوکنا جب ناجائز ہے تو پیشاب کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں, میں اس لیے نہیں کہ میں حنفی ہوں, اس لیے کہ واقعی آپ امام حنیفہ کے دلائل سرسری طور پہ کمزور نظر آتے ہیں, لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے نا, گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا کہ ابو حنیفہ کانا ابا حنیفہ. چلو. امام حنیفہ کے بارے میں بڑے بڑے علماء کا قول ہے. ایک دفعہ میں نے اس پر بیان بھی کیا تھا جب میں آڈیو بیانات کیا کرتا تھا. امام حنیفہ کی شخصیت پر صرف میرا بیان تھا.
اس میں امام حنیفہ کے بارے میں جو بڑے بڑے علماء کے اقوال ہیں نا، ان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ابو حنیفہ سے تعصب دو میں سے ایک بندہ رکھے گا، یا تو وہ جس کو ان سے ویسی جلن ہے، حسد ہے، وہ نہیں سمجھ پائے گا، یا یہ کہ اس کے پاس علم کامل نہیں ہے، وہ ابو حنیفہ کی مینٹل لیول تک پہنچا ہی نہیں ہے، اما جاہل و اما متعصب، متعصب ہوگا یا علم سے کورا ہوگا۔ جب خود علم نہیں ہوتا تو جس کے پاس علم ہوتا ہے انسان اس کو جاہل سمجھتا ہے، دونوں میں سے۔ چلو بھائی چلیے۔ أما قوم فبصقوا في القبلة ورسول الله ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ لا يصلي لكم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھا رہے ہیں اپنی قوم کو، اور امام صاحب نے نماز کے دوران قبلے کی طرف تھوک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آئندہ یہ تمہیں نماز نہیں پڑھائیں گے۔ پھر دیکھا دوبارہ یہ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ تو آگے کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، تو لوگوں نے ان کو روکا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں نماز نہ پڑھائیں۔ وہ نبی کے پاس آ گئے، اچھا فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے سامنے انہوں نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے، اور وحسبت انہ قال انک قد آذیت اللہ ورسولہ، اور آپ نے ان کو فرمایا میں نے اس لیے منع کیا تم نے اللہ اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ چلیں پھر بعد میں بحال کر دیا ہوگا، جیسے حضرت معاذ بن جبل کو پہلے امامت سے روکا، پھر جب ان کو تنبیہ ہو گئی تو پھر وہ بہت لمبی نماز پڑھا لی تھی نا۔ حضرت معاذ بن جبل نے سورہ بقرہ پڑھاتے تھے عشاء کی نماز میں ٹھیک ہے، تو ایک صحابی نے نماز توڑ دی کہ اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھی نہیں جا رہی، پوری سورہ بقرہ عشاء میں ختم کر رہے ہیں، تو وہ نماز توڑ کے، تو حضرت معاذ نے ان کو سلام کے بعد کا کیوں توڑی؟ انہوں نے کہا اس لیے اتنی، انہوں نے کہا تم منافق ہو گئے ہو۔ حضرت معاذ نے ان کو کہا کہ تم کیا ہو گئے ہو؟ منافق۔ وہ نبی سے آ کے انہوں نے شکایت لگائی تو نبی کو اتنا غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ حضرت معاذ کو امامت سے معزول کر دی، پھر بعد میں اجازت دے دی۔ چلو بھائی چلو۔ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فقال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، تشریف نہیں لائے، ہم انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ ہمیں قریب تھا کہ ہم سورج دیکھ لیتے، یعنی قریب تھا کہ سورج نکل جاتا۔ فخرج سریعا، آپ جلدی سے تشریف لائے اور نماز کے لیے اقامت کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور مختصر، ظاہر ہے اس لیے مختصر کہ سورج نہ نکل جائے، سورج نکلنے سے پہلے سلام پھیر لیں۔ فلما سلم دعا بصوتہ، جب سلام پھیرا تو آپ نے اپنی آواز سے پکارا اور فرمایا علی مصافکم کما انتم، صفوں میں اسی طرح بیٹھے رہو جیسے تم بیٹھے ہوئے ہو، کوئی بھی گھر نہ جائے۔ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی نے فرض نماز کے بعد کبھی اجتماعی دعا کرائی ہو، ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی۔ ہم لوگ بھی تو ڈھیٹ پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں نا، کھینچ تان کے۔ اب اتنی ساری حدیثیں پڑھ رہے ہو آپ کی، نمازوں کی بھی آئیں گی بہت ساری، کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو بس چھوڑو یار اپنے، اگر آپ میں کیا ہندوستان میں کوئی غلط رسم رائج ہی نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہندوستان کا کہ وہاں کوئی غلط چیز معاشرے میں آ ہی نہیں سکتی، یہ کون سی حدیث میں آتا ہے؟ ہم یہ بھی تو کہتے ہیں سعودی عرب میں یہ عمل غلط ہو رہا ہے، ترکی میں یہ عمل غلط ہو رہا ہے، تو ہندوستان میں بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ اب یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہندوستان میں غلطی ہے تو علماء غلط ہیں، بھئی صحیح لوگوں سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات ہے؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے ہم عربوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کا یہ عمل غلط ہے، اس کا مطلب نہیں عرب گمراہ ہے جہنم میں جائیں گے یا وہ گمراہ لوگ ہیں ان کو فالو ہی نہ کرو، ایسا تھوڑی ہے۔ تو کسی کی کوئی غلطی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جہنم میں جائے گا، تو اتنا زیادہ نہ کسی کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کیا کرو، سمجھتے ہو؟ اتنی ساری حدیثیں ہیں یار، کہیں بھی نہیں مل رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا صفوں میں رہو جیسے کہ تم ہو، ثم انفتل الینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغداء، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس چیز کی وجہ سے، کس چیز نے مجھے نماز سے روکا۔ میں قمت من اللیل، رات کو میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی جو اللہ نے میرے لیے مقدر کی، پھر مجھے اونگ آ گئی یہاں تک کہ میری طبیعت بوجھل ہو گئی، اچانک میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، فقال یا محمد، اللہ نے مجھ سے کہا، اللہ کی خواب میں زیارت ممکن ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اسلاف سے بھی ثابت ہے، امام احمد بن حنبل سے بھی ثابت ہے، سمجھتے ہو؟ بعض لوگ اس کو بھی شرک سمجھتے ہیں۔ تو خواب میں زیارت ہوگی وہ، تو خواب میں اللہ کو بہترین صورت میں دیکھا،
اللہ نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا لبیک ربی، اے اللہ میں حاضر ہوں. فیما یختصم الملأ الاعلی، اللہ نے پوچھا بتاؤ یہ فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. قالها ثلاثا، 3 دفعہ کہا. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد انامله بين ثديي، اللہ نے اپنی ہتھیلی کو میرے سینے کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. فتجلى لي كل شيء وعرفت، مجھے سب چیزیں میرے سامنے ظاہر ہو گئی اور میں نے ان کو پہچان لیا. پھر اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ کس چیز میں فرشتے بحث کر رہے تھے. تو میں نے عرض کیا فی الکفارات، ان چیزوں میں جو گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں. ان اعمال کے بارے میں فرشتے بات چیت کر رہے تھے. کون سے اعمال ایسے جس سے گناہ دھلتے ہیں. دیکھو کیسا تعلیم کا انداز ہے نا. اللہ ویسے ہی جبریل کو بھیج کے بتا دیتے کہ گناہ ان چیزوں سے معاف ہوتے ہیں، لیکن ایک پورا ماحول قائم کیا جا رہا ہے، اس سے انسان کے دل میں اہمیت بنتی ہے. اچھا بھائی، جب ہم کہتے ہیں نا بھائی یونائٹڈ نیشن میں اس موضوع پر بحث ہو رہی ہے، تو بھائی بہت اہم ٹاپک ہوگا جس پر بحث ہو رہی ہے. اسمبلی میں اس ٹاپک پر بحث ہو رہی ہے، حکومت ایسے ہی اناؤنس کر دے لوگ اہمیت نہیں دیں گے. بھائی اس پر ڈیبیٹ ہوئی ہے، کئی مہینوں بحث کے بعد یہ قانون پاس ہوا ہے. تو اللہ کا بھی انداز وہی ہے. اللہ کی اسمبلی ہے، ملائے اعلیٰ فرشتے جو اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں، اس میں اللہ نے ایک ٹاپک دیا، ان کو جاؤ اس پہ بحث کرو، ٹھیک ہے نا. پھر قانون پاس ہوگا. ہاں جمہوریت بھی ثابت ہو گئی، اس کو دیکھو. اچھا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہننا، تو میں نے اللہ نے پوچھا بتاؤ وہ کفارات کیا ہیں. نبی آپ نے فرشتوں کو دیکھا وہ بات چیت کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا سیکھا ان سے. قال قلت مشی الاقدام الی الجماعات، جماعت کی طرف قدم اٹھا کے جانا. بہت کثرت سے گناہ معاف ہوتے ہیں جماعت کی نماز کے لیے جانے. والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھے رہنا. سمجھتے ہو نماز کے بعد بھی جب آپ ادھر بیٹھے رہتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے. وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِينَ الْكَرِيهَاتِ، اور ناپسندیدگی کے باوجود وضو مکمل کرنا، جیسے سردیوں میں. اس طرح غسل بھی اس میں داخل ہے. غسل تو بطریقہ والا داخل ہے. اب احتلام ہو جاتا ہے بعض دفعہ سفر میں، انسان کو غسل کرنا کتنا مشکل کام لگتا ہے. اس وقت جا کے غسل کرنا یہ ہمت کی بات ہے. اور سردیوں میں ٹرین میں غسل فرض ہو گیا. اب تو اتنی سہولتیں ہیں ٹرینوں میں، اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلے بہت مسائل ہوتے تھے. بس میں آنکھ لگی غسل فرض ہو جاتا ہے. نوجوان کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہاں غسل کیسے کرے گا، لیکن کرنا پڑے گا. تو سردی میں ٹھنڈا پانی ہے، اس سے غسل کرنا، گرم کا انتظام نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بھائی. قال ثم فيما قلت في الدرجات، میں نے اللہ نے پوچھا بتاؤ اس کے بعد کس چیز میں بات کر رہے تھے. میں نے کہا درجات، یعنی کون سی چیز سے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان کے درجات ایک دم شوٹ کرتے ہیں نا. بھائی بعض کام ایسے ہوتے ہیں آپ کا انکریمنٹ ایک دم ڈبل انکریمنٹ لگ جاتے ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا اطعام الطعام ولین الکلام، کھانا کھلانا غریبوں کو، مسکینوں کو، درجۂ سابعہ کے طلبہ کو. ولین الکلام، اور نرم لہجے میں بات کرنا. لین الکلام، بات جب بھی کرو تو نرم لہجے. والصلاۃ والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز. یہ 3 چیزوں سے انسان کے درجہ ایک دم ٹھاک شوٹ کرتا ہے اوپر کی طرف. کھانا کھلاؤ استاذوں کو، اور یعنی استاذوں کو چاہیے کہ طلبہ کو کھانا کھانے دیں. اچھا میرے بھائی، اور دوسری چیز تہجد کی نماز پڑھنا، اور نرم لہجے میں بات کرنا. جب بھی بات کرو تمیز سے بات کرو. ہمارے گارڈ ہوتے ہیں ایسے کر دو، ایسے بھگا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. ان کو میں سمجھاتا ہوں انسان کے بچے بنو یار، تمیز سے بات کرو. تمیز سے بھی ایک بات ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. آپ تو بہت نرم لہجے میں بات کیا کرو، مذاق نہیں. ہاں کہ ویسے ہی وہ ڈریں گے آپ کو دیکھ کے، تو آپ اگر بات بھی سکتے ہیں تو آپ کو ڈبل گناہ ہوگا. چلو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ سوال کریں، مانگے ہم سے. تو پھر اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی. اللہم، یہ دعا یاد کر لو. اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے عمل کی توفیق مانگتا ہوں. وترک المنکرات، برائیوں کے چھوٹنے کی توفیق مانگتا ہوں. وحب المساکین، غریبوں کی محبت مانگتا ہوں تجھ سے. یہ بہت اہم چیز ہے. سمجھتے ہو دولت مندوں سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، آپ جیسے غریبوں سے بہت کم لوگوں کو محبت ہوتی ہے.
اچھا وحب المساکین W11 میں سفر کرنے والے. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي اور اے اللہ تو میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم کر. وَإِذَا أَرَدتُ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ کسی قوم میں کو فتنے میں ڈالنے کا تیرا ارادہ ہو فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ تو مجھے اس فتنے سے پہلے ہی اٹھا لے. صحیح ہے نا. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہو یعنی اللہ والوں کی محبت. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ اس عمل کی محبت جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دے. کیسی زبردست دعا ہے. یعنی نیک عمل کی محبت جس کے کرنے سے تیری محبت ملتی ہو تو وہ اس عمل کی بھی محبت ڈال دے. جب نیک عمل آپ کی چاہت بن جائے تو کتنا آسان ہو جاتا ہے نا. کہتے ہیں جس کا شوق کاروبار بن جائے تو بہت ترقی کرتا ہے. جس کا شوق ایک چیز کا ویسے ہی شوق تھا آپ کو اور وہ آپ نے بزنس بھی اسی کا شروع کر دیا تو آپ کے تو زبردست ہو گئے نا. تو آپ کو نیک عمل سے محبت ہو جائے تو نور لنا نور نیکی بھی اور اس میں مزہ بھی زبردست. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما حق فدرسوها ثم تعلموها آپ نے فرمایا انہا حق یہ سب باتیں حق ہیں ان کو پڑھو اور ان کو سیکھو. یعنی یہ جتنی باتیں میں نے بتائیں ان کو سمجھو. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹ کے فجر میں تاخیر سے آئے پھر آپ نے صحابہ کو بتایا تو انہوں نے کیسا اس کو پک کیا ہوگا نا. تو معمول سے ہٹ کے جب کوئی کام ہوتا ہے تو انسان اس کو فوکس کرتا. یاد رہے گا صحابہ کو ساری زندگی. ایک دفعہ نبی نے یہ اس وقت ہمیں بتایا تھا جب آپ کو فجر میں تاخیر ہوئی تھی. سمجھتے ہو. چلو ہم لوگ جب بتایا کریں جب کسی دن فجر میں جلدی آ جائے. کیا خیال ہے؟ کسی دن کوئی میں فجر میں جلدی آ جائے تو بڑے یاد تھا مجھے اس دن میں جلدی آیا تھا اس پہ یہ نصیحت ہوئی تھی. بعض ایسے بھی پوستی ہوتے ہیں. چلیں. وعن عبد الله بن عمرو العاص قال كان رسول الله يقول اذا دخل المسجد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے عزت والے چہرے کے ذریعے اور اس کی قدیم قدرت کے ذریعے. کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ شیطان مردود سے. یہ دعا بھی ثابت ہے لیکن زیادہ تر جو مشہور دعا ہے وہی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. فرمایا جب یہ کہتا ہے انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس نے مجھ سے یہ محفوظ ہو گیا سارا دن کے لیے. چلو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطاء بن یسار فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اے اللہ میری قبر کو کوئی بت نہ بنا دے جس کی عبادت کی جائے. جیسے بتوں کے آگے جھکا جاتا ہے تو میری قبر کو اس سے محفوظ رکھنا. اللہ نے نبی کی یہ دعا قبول کی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر نباشت سچے نبی نہ ہوتے تو وہ تو چاہتے کہ میری عزت ہو بہت زیادہ. جتنے پیر ہو آپ اس وقت روحانی پیشوا تو 2 نمبر ہیں ان میں سب میں ایک بات کامن ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف اپنی شخصیت کے گرد گھما رہے ہوتے ہیں. ان میں کامن یہ بات یہ ہے سب لوگوں کو اپنے گرد گھما رہے ہوتے ہیں. وہ اگر نبی اور اللہ رسول کی بات بھی کر رہے ہوں گے تو لوگوں کو بس پھانسنے کے لیے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں. تو ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ میری قبر کو وسن نہ بن. وسن بت کو کہتے ہیں نا یعنی بت کی طرح نہ بن جائے کہ لوگ اس سے مانگنا شروع کر دیں اور جھکنا شروع کر دیں اس کے آگے. اچھا میرے بھائی اور اللہ نے ایسے لوگوں کو وہاں رکھا ہے ہمیشہ کہ جنہوں نے اس قبر کو سردگاہ نہیں بننے دیا. یہ سعودی حکومت اور وہاں کے علماء کی ایک بہت بڑی قربانی ہے اور بہت فراست ہے کہ وہاں شرطیں کھڑے کیے میں کوئی بھی ادھر رخ کر کے کچھ بھی کرے تو کوڑے لگاتے ہیں. وہ اتنی سختی نہ ہوتی تو آپ دیکھتے کیا حشر کرتے لوگ بدعتی لوگ. چلیں. پھر فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کا غضب اس قوم پر بہت سخت ہوا ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سردگاہ بنایا ہے. عن معاذ بن جبل قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستحب الصلاة في حيطان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیواروں میں نماز کو پسند کرتے. دیوار سے مراد یا تو باغ ہے باغ میں نماز کو یا ظاہر اس کا یہ کہ دیوار کی طرف نماز کو تاکہ سترا بن جائے اور کوئی سامنے سے نہ گزرے. چلیں دونوں مطلب ہیں. چلیں عن انس بن مالک قال شمار رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ وصلاته فی مسجد القبائل ب25 صلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کی اپنے گھر میں نماز ایک نماز کے برابر اور قبیلے کی مسجد میں یعنی محلے کی مسجد میں نماز 50
25 نمازوں کے برابر، اور وہ مسجد جس میں جمعہ ہوتا ہے اس میں نماز 50 نمازوں کے برابر، اور مسجد اقصیٰ میں نماز 50,000، اور مسجد نبوی میں نماز بھی 50,000، اور مسجد حرام میں نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ کل ما تفرد به ابن ماجہ فہو ضعیف۔ یہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ جو صحیح حدیث ہے سند کے لحاظ سے وہ ہے جس میں آتا ہے مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ چلیں، وعن ابي ذر قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم اي؟ قال متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے زمین میں کون سی مسجد بنائی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام، بیت اللہ جو ہے نا سب سے پہلی مسجد۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ، سب سے دوسرے نمبر پہ کون سی مسجد بنی ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ مسجد حرام آدم علیہ السلام نے بنائی، اور مسجد اقصیٰ، مسجد حرام کی دوبارہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام نے بنائی کیونکہ وہ ان کا وطن تھا نا۔ لیکن کیا ہے حدیث میں آتا ہے کم بینہما قال 40 عامن، دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ حضرت ابراہیم سے پہلے بن چکی ہے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بنوائی ہوگی یا کوئی پیغمبر گزرے ہوں گے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اچھا، پھر فرمایا ثم الارض لک مسجد، پھر فرمایا کہ پھر اللہ نے ساری زمین کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ فحیثما ادرکتک الصلاۃ فصلی، جہاں بھی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لو۔ سفر میں جب آدمی جاتا ہے مسجد نہیں ہوتی تو جنگل میں پڑھ لو۔ متفق علیہ۔ باب الستر، جی چلو یہ پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔